कहा तुम पूछ रही थी ना बेटे का रिश्ता किधर करना है, लड़की ढूंढो। कहा रात लड़की मिल गई है। कहा कहाँ है? कहा एक बेवा की बच्ची है, यतीम है। कहा रिश्ता वहां करेंगे? कहा हाँ। कहा कौन जाएगा? कहा तुम जाओगी। हाथ पकड़ा बीबी का, चल दिए। सुबह में दिन का उजाला है, बीवी से कहते जा रहे हैं शरीक हयात सुनो, अंदर जाके ये मत बताना कि तुम अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो, तुम्हारा शोहर आधी दुनिया का बादशाह है, ये नहीं कहना है। चुप जाकर के इज्जत से बेटी मांगनी है, इज्जत से बेटी मांगनी है। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हो गए, बीवी को अंदर भेज दिया। किसको? हजरत उमर कहां है? कहां है हजरत उमर? दरवाजे पे। मैं एक बात पूछूं, बड़ी बेगैरती की है, शादी लड़के की है, वो कह रहा मेरा कजिन आएगा देखने के लिए, बीवी हमारी बनेगी, और भेज रहे कजिन को, यार तुझे पसंद है तो मेरी पसंद है। अरे बेगैरत तो आग लगे तेरी पसंद को, शर्म नहीं आती? कजिन को भेज रहा। उमर को देख, बेटे के लिए बेटी देखने आए, खुद दरवाजे के बाहर खड़े, बीवी से कह रहे हैं जा जाके बात कर और बताना मत मैं कौन हूं। अल्लाह अकबर। बीवी अंदर गई, जाके बैठ गई, सलाम किया। खातून ने पूछा कौन हो, क्यों आई हो? कहा एक जरूरत आपके दरवाजे तक ले आई है। कहा मुझ गरीब के दरवाजे से कौन सी जरूरत पूरी होगी? कहा एक बहुत अहम चीज आपसे लेने आए हैं। कहा गरीब लोग हैं साहिब, क्या अहम चीज हमारे पास होगी? आपने कहा ये जो आपकी बेटी है ना, ये हमारे घर की दुल्हन बना दो, हमें इसका हाथ हमारे हाथ में दे दो, हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इतना सुना ना, मां ने भी तड़प के कहा खातून चुप कर, मेरी बेटी यतीम जरूर है, मैं बेवा जरूर हूं, लेकिन अभी इतने भी गए गुजरे लोग नहीं है हम कि बिना पूछे पर कछे किसी के भी हाथ में बेटी का हाथ दे दे। बता तू है कौन, कहां की रहने वाली है, हमारी बेटी का हाथ मांग रही है? यतीम समझ के हल्के में ना लेना, अभी मां जिंदा है, बताना तू है कौन? हजरत उमर की बीवी बात छुपा रही है, बताना नहीं चाहती है कौन है, किसकी बीवी है, किसके लिए हाथ मांगा जा रहा है। फिर जब मजबूर किया, कहा ऐसे हम किसी के हाथ में बेटी का हाथ नहीं देंगे, कम से कम पता तो होना चाहिए कौन लोग हैं सामने वाले। फिर डरते डरते कहती हैं सुनो, मैं उमर इब्ने खत्ताब की बीवी हूं, जिसके लिए मैं हाथ मांग रही हूं वो उमर खत्ताब का बेटा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है, जैसी इतनी बात सुनी है औरत का तेवर बदल जाता है। कहती किस उमर की बात कर रही हो? कहीं वही तो उमर नहीं है जो हमारा अमीरुल मोमिनीन है? कहीं उसी की बात तो नहीं करती हो जो आधी दुनिया का बादशाह है? बीवी ने गर्दन झुका के कहा माफ करना, मेरे सरताज ने मना किया था कि आपको ना बताऊं, लेकिन बता रही हो। हाँ, उसी उमर के बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हो। कहती चल दिखा तो सही, कहां है तेरा उमर? का वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, बाहर जब औरत आई है, हजरत उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, आंख में आंसू है, कहते हैं कि मालिक उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर की इज्जत रख लेना, आज उमर की लाज बचा लेना, मालिक मुझे खाली ना लौटाना। ये रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। औरत ने आके कहा था उमर क्या तू अमीरुल मोमिनीन है? कहा हाँ। कहा हम तुम्हें बेटी नहीं दे सकते। कहा किस लिए? कहा था दुनिया के बादशाह का बेटा और इधर यतीम की बेटी, बताओ निभाओ कैसे होगा? हजरत उमर ने कहा था ये न देख कि ये किसका बेटा है और बच्ची कौन है, ये देख तू भी नबी का कलमा पढ़ती है, हम भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। इस शर्त पे रिश्ता हो गया, दुल्हन आ गई घर। सुनो भाई, 2 लाख के चक्कर में बेटे की लाश बेचने वालों, मैं तो लाश ही बेचना कहूंगा उसको। 10-10 लाख में बेटे बेच देते हो। सुनो, दावे के साथ कहता हूं, ये बेटे वाले जो 10 लाख बेटी ब्याहने के लेते हैं ना, अगर बेटियां कीमत लिया करती तो ये आधे बच्चे कुआरे मार देते। एक बेटे के लिए बहू खरीद के नहीं लाता ये खुदसट बाप। आज 4 बेटे ना, फटा जा रहा, 40 लाख हो गए, और 15 का दाव लग गया तो 15 चौका आधे करोड़ का मालिक बन गया। हिसाब लगाए बैठा उंगलियों पे। और बगैर तो सुनो, 60 ले ले या 80 ले ले, तुझे बेड पे 1 मिनट बैठने नहीं मिलेगा। जिसकी पिलाई नापता फिर रहा ना क्या इंच है, उस पे तू बैठ नहीं सकता एक दिन भी। तेरे हिस्से में अगर आया तो ससुराल से मिला हुआ हुक्का ही आगा जो तेरे फेफड़े खराब करेगा।
کے علاوہ تجھے کچھ نہیں ملنے والا. تم مر کیوں رہا بھائی؟ لسٹ ابا کے ہاتھ میں، ہٹو مت. اللہ قادر مطلق ہے، جو سہرے دینا جانتا ہے وہ سہرے لینا بھی جانتا ہے. جو میڈیکل لائن سے لوگ جڑے، کتنے حادثے ایسے ہوتے ہیں، 18 سال کا جوان، 20 سال کا جوان، پتا چلا ابھی شادی کا رنگ نہیں اترا تھا کہ جوڑے کفن میں بدل گئے. کچھ نہیں پتا موت کا. مت اتراؤ اتنے. 10-10 لاکھ میں بیچنے کی ضرورت نہیں. رشتہ ہوا، نکاح ہوا، حضرت عمر کے گھر میں آئی بچی. حضرت عمر قریب آ کے کہتے ہیں بیٹی کیا بات تھی اس دن جو رات میں تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا؟ اتنا سنا بچی کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں دروازے پہ کھڑا تھا. دروازے پہ کھڑا تھا. کہا جناب بات یہ تھی کہ میری ماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا. میں نے کہا عمر کا دور ہے. اس نے یہ کہا کہ عمر دیکھ تھوڑی رہا ہے. پھر میں نے یہ کہا عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رو دیے اور ہاتھ پکڑا بچی کا. کہنے لگے بیٹی بتا میں کون ہوں؟ بچی نے کہا آپ میرے چاچا لگتے ہو. فرمانے لگے نہ بیٹی آج کے بعد چاچا نہ کہنا، تو یتیم ہے، مجھے باپ کہہ کے آواز دینا، مجھے باپ کہہ کے آواز دینا. آج کے بعد تو یتیم نہیں، آج کے بعد عمر تیرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے. لیکن سن میری بیٹی، روز عمر کو عدالت کا کام رہتا ہے، روز فیصلے سنانے ہوتے ہیں. بیٹی تیری ڈیوٹی اتنی ہے، جب عمر چلنے لگے تو جو تو نے اپنی ماں سے کہا تھا خدا دیکھ رہا ہے، وہی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنا اور کہنا ابا عمر فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا، خدا دیکھ رہا ہے. اگر تو یہ کہتی رہے گی عمر کی عدالت سے کوئی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. تم بہووں کو باپ والا پیار دو، وہ تمہیں بیٹی والا احترام دے کے دکھائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بیٹی والا احترام آپ کو دیں گی. جو بیٹیاں ایک باپ کو احترام دیتی تو نکلے ان سارے فسادوں سے. مول میں داماد نہیں خریدنا، دیندار بچیاں تلاش کریں. دیندار، ہپی کٹ نہیں. ہاں بہت پرانی کٹنگ تھی وہ یاد ہے ہمیں، اب تو پتہ نہیں کون کون سی چل رہی ہے. ہاں ایسا ڈیزائن. کہہ رہا مولانا لڑکی ہم نے دیکھی ہو، کہاں تھے کہ فلاں جگہ برتھ ڈے کی پارٹی میں دیکھی، ہور لگ رہی تھی ہور. آئی ہے نا شادی کے بعد جو دے دوڑا لے دوڑا اٹھا پٹک کہ بھوت آ گئے. میں نے بھوت نہیں پوری بھوتنی لے کے آیا ہے. اتار دو، میں نے کہا اپنے بس کی بات نہیں. بھوت اس کے اتارو جس پہ چڑھے ہوں، اور جو خود بھوتنی ہو بولو اس کے کون اتارے گا؟ کہہ رہا ایسے بال پڑے تھے میاں دیکھتا رہ گیا. دھوکے میں مت پڑ جانا، بیوٹی پارلر نے بڑا کام خراب کیا ہے. ایسے رنگ برنگی منہ بنا دیتے، ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ آٹے کے بورے سے نکل کے آئی ہے. اور کیمرہ ایسا ایسا فلٹر مار رہا کلوا بھی کبھی بھورا ہو گیا. یہ کنڈیشن ہے. فوٹو بھیج دیا، کلوا کا فوٹو آیا، پورا محلہ دیکھ رہا. داماد بڑا گورا ہے، اور پھر اتنا گھنا سہرا بنوایا کہ کچھ ٹپ ہی نہیں رہا تھا اس میں. اور جب چوتھی میں آئے داماد تو پھر ڈھونڈ رہے تھے سب، داماد نہیں آیا. یہی تو ہے. منہ کیسا؟ کبھی مسجد گئے تھے وضو کیا تو منہ دھل گیا. تو یہ کنڈیشن، یہ حالات ہے. بیٹی دیندار تلاش کرو. یہ بھی حیرت کی بات ہے نا، کہہ رہا آئی ایس چاہیے، آئی پی ایس چاہیے، بی او ایم ایس چاہیے، ایل ایل بی چاہیے. بھائی تعلیم اچھی بات ہے. وہ کہا تھا نا غالباً حفیظ جالندری نے کہا تھا کہ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو. تعلیم ضروری ہے لیکن حیا کے دائرے میں رہ کے، شریعت کی حدوں کو پامال نہ کرے. بیٹی دیندار ڈھونڈو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. ورنہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سچی بات ہے. یہ بھائی آپ کی وجہ سے یہ قربانی پیش کر رہا ہوں، ایئرپورٹ کا اللہ مالک ہے. سچی بات ہے. جو جہیز میں قرآن آتا پوری زندگی جزدان میں رہتا ہے. وہ بلکہ ساس کہتی ہے نا پہلے ہی 3 رکھے، اسے مسجد میں دیا. ٹی وی اپنے کمرے میں، ایل سی ڈی اپنے کمرے میں، ایل ای ڈی اپنے کمرے میں، فریج سنبھال کے رکھیے ٹوٹ نہ جائے.
वॉशिंग मशीन स्क्रैच ना आ जाए, बुढ़िया खड़े होकर ऑर्डर जारी कर रही है, आया ना कुरान, कहती लल्ला इसमें क्या, इसमें क्या, कि अम्मा कुरान है। ए लल्ला 4 तो पहले से घर में रखे थे, ये भी ले आए, इसे मस्जिद पहुंचा दो। अगर ये कंडीशन घरों की हो जाए ना, फिर पूछना मत कयामत कब आ रही है, समझ लेना कयामत तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, क्योंकि तुम्हारे घर में टीवी और फ्रिज रखने के लिए जगह है और रब का कुरान रखने के लिए जगह नहीं है। सोचना और फैसला करना। गलत नहीं कह रहा हूं, पढ़े क्यों? क्योंकि हमने बेटी को पढ़ाना जरूरी नहीं, बेटी को कुरान देना जरूरी समझा है। जहेज में होना चाहिए, चाहे उसे नमाज आती हो कि नहीं आती हो। बाप अच्छा वो नहीं जो सोने की पेटी में रख के मुझको अंबर से लिखा हुआ कुरान बेटी को दे। बाप वो बेहतर है जो जहेज में कुरान दे ना दे, बेटी के सीने में कुरान दे दे, इसलिए कि वो जहां जाएगी वहां जाकर के कुरान पढ़ेगी। लेके आओ कुरान वाली बेटी, फजर में उठ के मुसल्ला बिछाएगी, नमाज से फारिग होकर कुरान पढ़ेगी, रब की तस्बीह बयान करने के बाद शौहर की खिदमत करेगी, सास ससुर की खिदमत करेगी। फिर तुम देखना इन्हीं घरों के अंदर तुम्हें जन्नत के नक्शे नजर आएंगे। वरना याद रखना, ले आओ जितनी चाहे पढ़ी लिखी, जब तक शरीयत नहीं होगी उस वक्त तक घर में जन्नत नहीं होगी। मैंने पहले कहा था, घर कभी भी दौलत से नहीं, मदीने वाले की सुन्नत से चला करते। आप बच्चियों को कुछ पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन कुरान पढ़ाएं। मेरे ख्याल से आपके इलाके में भी इदारा है ना, हमारे नवाब भाई ने बताया था, मुझे याद आ रहा है, काफी पहले बताया था कि ये समूदिया में बच्चियों का इदारा कायम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कायम कर दिया है माशाअल्लाह। लिंटर की तैयारी है। ये इदारे हमारे जिम्मेदारियां हैं हमारी, इन्हीं इदारों के जरिए इंशाअल्लाह हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी इन इदारों के जरिए बेटियां। मैं आपको एक बात बता दूं, बेटे बुरा ना माने, क्योंकि मैं भी अपने अब्बा का बेटा हूं। कोई ये ना समझे कि बेटों को बड़ा खुल के बुरा कह रहा है, ये कि ये सच्ची बात है। बेटे को ना कितने कुरान पढ़ा लो, वो जब भी पढ़ेगा ना हस्बे जरूरत पड़ेगा और बंद करके यूं रख देगा। लेकिन अगर आपने बेटी को कुरान पढ़ाया है ना, वो जब भी कुरान पढ़ेगी ना, उसे कुरान के सफात में बाप का चेहरा दिखाई देगा। बाप का इंतकाल हुए अगर 15 साल भी बीत गए होंगे ना, तो वो 15 साल के बाद कुरान बंद करके हाथ उठा के कहेगी, अल्लाह जो आयतें, जो रुकू, जो पारे, जो मैंने लाइनें पढ़ी है ना, इसका सवाब मेरे बूढ़े बाप की कब्र में अता फरमा दे। खुदा की कसम, ये बेटियां इतनी खैरत वाली होती हैं, जो भी तुम इन पे एहसान कर दो ये सर पे नहीं रखती हैं, ये एहसान का बदला दिया करती हैं, बदला दिया करती हैं। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। आज ना सबसे ज्यादा बड़ा निशाना हमारे इदारे, हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारे जलसे सिर्फ इसलिए है कि इनसे इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में बुलंद है। दुनिया मिटाने पे लगी है, कागज चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन में कमी हो, बैनामे में कमी हो, बिल्डोजर जाके चला दें। इतनी मजबूती से काम करो कि दुश्मनों के दांत कट्टे हो जाएं और तुम्हारी की हुई मेहनत ये बताए, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इतनी जम के मेहनत हमें करनी है और हम अपनी कौम को इदारे देंगे, तालीम के मरकज देंगे। लिंटर पढ़ा के नहीं, अभी नहीं पढ़ा ना, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा, रहेगा इंशाअल्लाह। बोले जोर से इंशाअल्लाह। हाँ, वरना याद रखना, वही नेकी है जो अपने हाथ से कर जाओ, वही नेकी है जो अपने हाथ से कर जाओ। हम जो कमाते हैं ना, वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कमाते हैं। हम तो कुछ दिन उस दौलत पे चौकीदार बन के रहते, मरेंगे लल्ला मौज करेगा। अपने हाथ से कर जाओ। किसी के बेटे ने बाप के नाम पे सोने के सिक्के नहीं दिए मस्जिद में। हमने अमीरों के बेटे भी देखे, गरीबों के भी देखे, जबकि गरीब बाप का बेटा जिसे दौलत नहीं, बाप विरसे में कुरान दे के गया था, कम से कम वो कब्र पे जाके कुरान तो पढ़ के सुना देता है। लेकिन अमीर के बच्चे को उतनी भी फुर्सत नहीं कि वो जाके बाप की कब्र पे कुरान भी पढ़ सके। ओ मेरे भाई, अपने जीते जीतने काम कर जाओ। कब्रिस्तान जाते हो? सर हिलाओ भाई, जाते हो कुरान कब्रिस्तान? माशाल्लाह, जो लोग समझ गए उन्होंने हाथ उठा दी, समझदार हो गए ना।
اللہ سب کو سلامت رکھے. اور پھر فرید پور کے لوگ سمجھدار نہ ہوتے تو جلسہ ہی کیوں کرتے؟ سب سے بڑی پہچان سمجھداری کی تو حضور کی میلاد سجانا ہے نا. توجہ ہے نا. قبرستان جاتے ہیں، قبریں ساری سلامت ہیں، کچھ بیٹھ بھی گئی ہیں، کچھ بیٹھی بھی ہوں گی، اور کچھ قبروں کے نشان بھی ختم ہو گئے ہوں گے، مٹی ڈال کے برابر بھی کر دی گئی ہوں گی، کچھ میں نشان بھی بنائے گئے ہوں گے، لیکن کئی قبریں ایسی ہوں گی جن کا پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کس کی ہے. کسی سفید بالوں والے کو لے کے جانا، ابا یہ کس کی قبر ہے؟ وہ کہیں گے میں نے بھی نہیں دیکھا مرتے ہوئے، میرے ابا نے بتایا تھا کہ یہاں ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار دفن ہوئے تھے، یہ وہ تھے جو 500 ایکڑ کے مالک تھے. آج جا کے دیکھو نا، ہزاروں بیگوں کا مالک انچ بھر زمین میں سمٹ کے رہ گیا ہے، ہڈیاں گل گئی ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے. پھول ڈالنے کی تو بڑی بات یار، لوگ قبر پہ مٹی ڈالنے بھی نہیں آتے ہیں، تختے گلے سڑے دکھتے رہتے ہیں، کفن کے دھاگے نظر آتے ہیں، کوئی چھپانے والا بھی نہیں ہوتا. تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری قبر پہ بیٹھ کر کے روز قرآن پڑھا کرے گی؟ روز ہماری قبر پہ بیٹھ کر کے فقیروں کے نام پہ لنگر لٹایا جائے گا؟ کبھی نہ کی کوئی نہ کی. اگر آج ہمیں مہینوں میں ٹائم ملتا ہے، ہمارے بچوں کو 6 مہینے میں بھی ٹائم نہیں ملے گا. ہم 6 مہینے میں جاتے ہیں، ہمارے بچے سال بھر میں بھی نہیں جائیں گے. ایسے کام کر جاؤ، کوئی جائے یا نہ جائے، کوئی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، تمہاری قبر میں رحمتوں کے جھونکے آتے رہے، خدا کی طرف سے برکتیں آتے رہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو، جو مدرسے چل رہے ہیں، ادارے بن رہے ہیں، ان کا جا کے تعاون کر دو، بیمہ کر لو پہلے کا 50,000 میری طرف سے لے، اس کی چھت بنا دے. خدا کی قسم جب مر جاؤ گے اور جب تک یہ مدرسہ چلتا رہے گا، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے نہ کرے، کوئی قبر پہ آئے کیا نہ آئے، جتنے دیر تک اس کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اللہ ثواب کی کھڑکی نہ تیری قبر میں برابر کھول کے رکھے گا. اس لیے ایسے کام کر کے جانا، ایسے کام کر جانے، اپنے ادارے مضبوط کریں. اس میں آم کے آم ہیں، گٹلیوں کے دام ہیں. گٹلیوں کے دام ایسے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، نیک کام ہے. اور آم کے آم ایسے ہیں، ہماری ہی بیٹیاں یہاں سے پڑھ کے کنیز فاطمہ زہرا بنیں گی. ہاں، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنی بچیوں پہ دھیان دیں. وقت ہوتا ہے انشاءاللہ تو میں بات کرتا. ابھی میں نے صرف ایک ٹاپک پہ بات کی ہے، حضور بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور ہم نے اس کا مطلب ہی بدلنے کی کوشش کر دی ہے. حضور رحمت بن کے آئے، ہم زحمت بن کے بیٹھ گئے. باپ کے بال اس لیے سفید ہو گئے کہ کوئی بچی کا ہاتھ مانگنے والا ہے. او یار ایسے ہو جاؤ کہ کوئی بوجھ بیٹی کو اپنے اوپر محسوس نہ کرے، بلکہ بیٹی کو پھول سمجھ کے پالے. آپ بھی جاؤ، جنت سبھی کو چاہیے، سب چاہیں گے مجھے جنت چاہیے. ایک آسان نسخہ ہے، تلاش کرو ایسے رشتے جہاں باپ بیٹی کو رخصت کرنے پہ مجبور ہو لیکن حالات نہ ہو. اللہ نے تمہیں خریدنے کے برتنوں کا بھی پیسہ دیا ہو، لیٹنے کی چارپائی بھی دی ہو، چلنے کے لیے گاڑی بھی دی ہو، رہنے کے لیے چھت بھی دی ہو نا، وہاں خالی ہاتھ جا کے کسی غریب کی بیٹی کے گھر کی آبرو بن جا اور اسے اپنے گھر کی زینت بنا کے لے آ. خدا کی قسم یہاں اس کی غربت پہ تو پردہ ڈال لے، قبر میں مدینے والے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالنے آ جائیں گے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا. کریں گے انشاءاللہ کوشش. جہیز تو نہیں مانگیں گے، بات کر کے ابا سن لیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھنے نہیں ملے گا، چاہے بلٹ مانگ لے یا ہوائی جہاز مانگ لے. ہاں اگر بیٹھ بھی گیا بائی چانس تو اس وقت سانس اکھڑ رہی ہوگی، تجھے پتہ ہی نہ ہوگا بیٹھا کہاں پہ، اس سے پہلے اللہ بیٹھا گئی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں گزارش ہے، بچوں کو ٹوکن نہ سمجھے، لوٹری نہ سمجھے، بیٹوں کو خدا کی نعمت سمجھے. اور جب وہ دولہا بنے، شکر کے سجدے کریں، لمبی دعا کی بھیک مانگے. خدا کی قسم نسل اسی سے جو چلے گی نا، گود اس کی ہوگی، آنے والا صلاح الدین ایوبی ہوگا. ضروری ہے ہم نسلوں کو بہتر کریں. میرے حضور آئے اور سب سے پہلا سبق آقا نے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھنے کا حکم میرے نبی نے سب سے پہلے دیا. جس نبی نے سب سے پہلے تعلیم کو عام کیا نا، آج اسی کی امت سب سے زیادہ جاہل ہے، اجڑ ہے، گوار ہے. میں لازم سمجھتا ہوں ہم اپنے بچوں پہ پڑھائی کو اتنا لازم کر دیں جتنا پانی ہمارے لیے لازم ہے، جتنا کھانا ہمارے لیے لازم ہے. ماریرا شریف کی ایک بولی بڑی پیاری لگتی ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو.
کھاؤ گے کہ بچوں کی کمائی کھاؤ گے؟ بولو. آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو قطعی وہ نہیں بولنے جو بچوں سے بھی نلائی کروا رہے ہوں گے. صرف 200 روپے کے لالچ میں ان کے کروڑوں کا جیون برباد کرتے ہیں ایسے نلائق باپ جو اپنے بچوں کو چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھا پاتے. مجبوری ایک الگ چیز ہے. تیرے ہاتھ پیر ہیں, تو زمین جوت, گڈھے کھود, بچوں کو پڑھا, اللہ تجھے کھیتی کرنے میں بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. کرنا یہ کام تو کریں گے انشاءاللہ. پڑھائیں گے بچوں کو, آدھی روٹی کھائیں گے, لڈو ہی کھا لو یا نعرہ ہی لگا لو, ملنے کی دیر ہو رہی ہے, کھانے میں دیر نہیں ہے نا. بس ہو گیا بھائی, تقریر مکمل ہو گئی ہے. بس میں آخری وعدہ لے رہا ہوں, پڑھائی کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ. سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. پڑھائیں گے بچوں کو, آدھی روٹی کھائیں گے, میلاد میں آئیں گے, منہ بھر کے لڈو. ہاں یہی مسئلہ صحیح ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ جو کھا رہے ہو نا, یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. یہ جس بھائی کی طرف سے اللہ اسے برکتیں دے. اور ہم سنیوں کا تو نظریہ یہ ہے نا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا. اور ہم بریلی والے تو اور بھی بڑھ کے کہتے ہیں, تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے, صدقہ تیرا. اللہ کرے یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے, خدا کرے ان باتوں پہ ہم عمل کی کوشش کریں. لازم یہ ہے نکاح آسان کریں. جو پیسہ نہ ہم بچیوں کی شادی میں لگا رہے ہیں نا, اس پیسے کو انہی بچیوں کی تعلیم میں لگائیے. تعلیم میں لگائیے. گھٹنوں کے بل آئیں گے لڑکے والے رشتہ مانگنے کے لیے. اگر آپ نے 10 لاکھ بچی کی تعلیم پہ لگا دیا نا, تو یہ گھٹنوں کے بل آئیں گے بیٹی مانگنے کے لیے. لیکن آپ غلط کرتے ہیں نا, وہ جو تعلیم پہ لگنا تھا وہ جہیز پہ لگا رہے ہیں. یہ مت کیجئے. یہ تعلیم پہ لگائیے آپ, اور بچوں کو کامیاب بنائیے. اور سنیں جناب, جو آتش بازی میں آپ لگا رہے ہیں, اور جو آپ برات کے نام پہ اور ویلکم کے نام پہ لڑکوں میں, اور مہندی کے نام پہ اور ہلدی کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں نا, اسے اپنے بیٹوں کی تعلیم پہ لگائیے. خدا کی قسم کسی ہلدی کی ضرورت نہیں ہے, تیرے بیٹے کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکنے لگ جائے گا. لیکن ہماری کوشش یہ رہے گی انشاءاللہ ہم اپنی قوم تک سچی باتیں پہنچائیں. اور یہی کوشش رہتی ہے کہ ہماری قوم تک ایک بھی پیغام پہنچے تو پہنچ جائے. اگر آج کے بعد ایک بیٹی کو بھی کسی نے بنا جہیز کے اپنا لیا نا, میں سمجھوں گا میلاد کرانے والوں کی محنت قبول ہو گئی ہے, اور بلانے والوں کا یہ آنا بھی قبول ہو گیا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اگر بیٹی والا اپنی مرضی سے کچھ دے رہا تو دے, لیکن ہم دباؤ پریشر نہیں کریں گے نا بھائی. بس ایک بات یاد رکھنا, جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا, اب اور کچھ نہیں چاہیے. فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب تیری چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے. ابھی میں نے اس آیت کے ضمن میں کوئی بات بھی نہیں کی. ابھی تو یوں سمجھے تمہید تھی, یہاں تک پہنچے, تقریر کا آغاز ہونا تھا. انشاءاللہ العزیز کبھی وقت رہے گا نا تو کبھی پھر بات ہو جائے گی. 1.5 گھنٹہ مکمل ہو گیا آگے. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا, پھول کھلیں گے, زندگی رہی, پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ, اور زور سے لا الہ.